صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنے نے اس کے خلاف کی، اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری ورثے میں پائی تھی، اس کے ذہن میں حکمرانی بادشاہی نہیں تھی، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی گئی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گونڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوتوں کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہروور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الطاہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائن جوانی میں اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، کمانڈو اور گولیرا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوس میدان میں آگے نکل گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا تو وار گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے بھی کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو سودے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اسے طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا تو اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سر پڑ گیا۔
मौरिख लैनपोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरीह, अय्याशी और आराम को अपने लिए और अपनी फौज के लिए हराम करार दे दिया। उसने अपने दिमाग और जिस्मानी कुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फलस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहता था। उसने यही मकासद अपने फौज को दी। मिस्र का वायसराय बनकर उसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी जाते बारी मुझे फलस्तीन भी जरूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उस पर इंकिशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वत से ज्यादा खतरनाक हैं। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन ज़ौमा ने किया उनमें नाजी नाम का एक सिपह सालार खुसूसी अहमियत का हामिल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार मोहब्बत की चाशनी थी। बास पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंजी थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ नहीं थे या उसके मुतल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उसकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र की फौज का वायसराय बनकर आया था। उसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़्त ना दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, उसे हम पाल लेंगे।